ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي. جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو جیسے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ان کے سامنے فوراً ہی کوئی مٹھائی یا کوئی کھانا رکھ دیتے ہیں یا میوہ رکھ دیتے ہیں کہ جیسے ہی آ کر بیٹھے وہ کچھ کھا لیں. تو جنتی بھی جیسے ہی جنت میں داخل ہوں گے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک روٹی ان کو دی جائے گی. بعض روایات میں مچھلی یا ان کے کباب بھی آئے ہیں. اور جنتی جب اس کو کھائیں گے تو دنیا کے تمام کھانے اور پھلوں کے جتنے مزے تھے ان کو اس ایک روٹی میں مل جائیں گے. اور اس روٹی کو کھا کر ان کو دیر تک ایک نیند محسوس ہوگی جس طرح کسی خواب آور چیز کو کھا کر نشہ محسوس ہوتا ہے. ایسا نشہ اس کو ہوگا. یہ جنتیوں کا استقبال ہے کہ ہر لقمے میں دنیا کی ساری نعمتوں کا ان کو مزہ مل رہا ہے. اس کے بعد جنت میں ہر ایک کا اپنا اپنا مکان ہوگا. وہ مکان کیسا ہوگا؟ وہ مکان ہر انسان اپنی عبادت کے ذریعے خود بناتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے اندر فرشتے ہیں جو جنتی شخص کا مکان بنا رہے ہوتے ہیں. جو انسان ذکر میں بیٹھا ہوتا ہے اس وقت فرشتے جنت میں اس کا مکان بنا رہے ہوتے ہیں. جب یہ ذکر کرنا ختم کر دیتا ہے یعنی نیک عمل کرنا ختم کر دیتا ہے تو وہ مکان بنانا روک دیتے ہیں. دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم نے مکان بنانے کا کام کیوں ختم کر دیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اینٹ گارا ختم ہو گیا ہے. یعنی جتنی دیر ہم عبادت کرتے ہیں اتنی دیر جنت میں ہمارا مکان بنتا ہے. اب عورتیں دل میں یہ بات سوچ لیں کہ جتنا وقت وہ عبادت میں لگائیں گی، تلاوت میں لگائیں گی، نمازوں میں لگائیں گی، تسبیحات پڑھنے میں لگائیں گی، اپنے دل میں اللہ کی یاد کرنے میں لگائیں گی، اتنی ہی دیر جنت میں ان کا مکان بنتا رہے گا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں ایک درخت جنت میں لگوا دیتے ہیں. وہ درخت اتنا بڑا ہوگا کہ عربی نسل کا گھوڑا اگر 70 سال اس کے نیچے دوڑے تب کہیں جا کر اس کا سایہ مکمل ہو. تو اتنے بڑے بڑے درخت لگیں گے، اتنا بڑا ایریا ہوگا. جیسے دنیا کے اندر ایک تو چھوٹے مکان ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں فیلڈ ہاؤس 10 ایکڑ کے اندر ایک گھر، چاروں طرف باغ ہے. تو جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی فیلڈ ہاؤس عطا فرمائیں گے کہ گھر ہوگا محل کے مانند اور اس کے ارد گرد درختوں کے باغ لگے ہوں گے. جنت کے مکان کے بارے میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں کے گھر اللہ رب العزت چاندی کی اینٹوں سے بنائیں گے. جیسے دنیا میں ٹائلیں لگائی جاتی ہیں تو کتنی خوبصورت لگتی ہیں. آج کل تو جس گھر میں بھی جاؤ ایک سے بڑھ کر ایک ٹائل کا کام ہوا ہوتا ہے. کئی جگہ پر ماربل لگا دیتے ہیں. اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. تو جنت کے جو مکان بنے ہوں گے ان مکانوں کی اینٹیں سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہوں گی اور جو گارا استعمال کیا جائے گا وہ مشک کا ہوگا. یہ مشک کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اگر کہیں ہاتھ پر لگا لے تو پورا دن اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی ہے. آپ سوچئے کہ جس مکان کے گارے میں یہ مشک استعمال کی جائے تو وہ مکان کیسا معطر مکان ہوگا. بعض جنتی ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت سرخ یا قوت کا مقام نصیب فرمائیں گے. سونے چاندی کی اینٹیں نہیں ہوں گی، سرخ یا قوت کا محل ہوگا. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت ہیرے کا مکان عطا فرمائیں گے جو بے جوڑ ہوگا، کہیں جوڑ نہیں ہوگا، پورے کا پورا مکان ہی ہیرے کا بنا ہوگا. تو جب ہیرے کے مکان ہوں گے، سرخ یا قوت کے مکان ہوں گے تو سوچئے کہ ان کے خوبصورتی کیسی ہوگی. پھر اس مکان کے اندر گلشن ہوں گے، باغ ہوں گے، پھل ہوں گے، پھلوں
اور سبزیاں ہوں گی، اس قدر خوبصورت پرندے ہوں گے کہ انسان کو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر ایسا مزہ آئے گا کہ وہ خوشیاں منائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بس اللہ رب العزت ذات کا ہم پر رحم و کرم ہے کہ اس میں دنیا میں بھی ہمیں نعمتیں عطا فرمائے اور جنت میں بھی اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائے کہ ہمیں بس اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ بس جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائے، بس اس کی بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے شرطیں رکھی ہیں، وہ شرطیں زیادہ لمبی نہیں ہیں، بس ذکر عبادت ہے۔ جس طرح سبحان اللہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے، نہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے، بس چلتے پھرتے سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، الحمدللہ کہتے رہے اور جنت میں اپنے گھر بناتے رہیں۔ بس فری میں بس اپنے جنت میں گھر بناتے رہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنے بہن بھائیوں اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔